بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب نکاح میں اور پھر کتاب نکاح میں بھی شوہر کیسے ٹائم کو معین کرے بیویوں کے لیے، تو اس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ آج کچھ ایسی بیویاں ہیں جن کے لیے کوئی رات مخصوص نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ولی اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کرا دیتا ہے، یعنی جو بالغ نہیں ہوئی ہے، تو اس کو ایک رات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایک پاگل عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اس کو بھی ایک رات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پاگل عورت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ پاگل ہوتی ہے یا وہ جو ہے کیا ہے، کبھی پاگل ہوتی ہے اور کبھی پاگل نہیں ہوتی۔ تو جب پاگل نہ ہو تو اس کو ٹائم دیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ 5 6 7 راتیں دے دیں، وہ دوسری بیویوں کو کہیں کہ جو ہے کیا کچھ انتظار کریں۔ اور اگر آپ نے غیر کنواری سے شادی کی ہے تو اس کی بھی قسمت جو ہے ایک رات نہیں ہے، بلکہ ابتدائی 3 4 راتیں اس کی ہوں گی۔ اور اگلا موضوع یہ ہے کہ ایک بیوی اپنی سوکن کو اپنی رات دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ اگر دی تو پھر کیا وہ اس میں رجوع کر سکتی ہے؟ آدھی رات کے بعد غصہ آ گیا، شوہر کو کہا ہاں میرے پاس آ جاؤ، میرا ٹائم ہے، تو عبارت میں ان تمام چیزوں کی وضاحت آئے گی۔ لصغیرۃ، چھوٹی بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے ٹائم میں۔ چھوٹی سے مراد کیا ہے؟ قد کی چھوٹی، التی لم تبلغ التسعہ، وہ بیوی جو 9 سال کی نہیں ہوئی۔ ولا للمجنونۃ، اور اسی طریقے سے وہ بیوی جو بیچاری عقل نہیں رکھتی، اس کے لیے بھی ٹائم میں جو ہے کیا ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ المطبقہ، وہ پاگل جو دائمی پاگل ہے۔ اذا خاف اذاہا، البتہ جب شوہر ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کے پاس رات گزاروں گا تو مجھے تکلیف دے گی، مضاجعت، اگر اس کے پاس سوؤں گا، لیکن اگر اس کا پاگل پنا سونے سے ٹھیک ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتی، پھر تو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ لأن القسمت، اس لیے کہ یہ رات کی تقسیم بندی کرنا مشروطۃ، اس میں شرط ہے، بتمکین، کہ عورت اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔ وہ منتفن فیہما، غالباً اپنے آپ کو حوالے کرنا یہ چھوٹی بچی میں اور پاگل میں منتفی ہے۔ میرے خیال میں یہ پرانے زمانے کی پاگل عورتیں ہوں گی، آج کل تو عورتیں پاگل ہی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَخَفْ مِنَ الْمَجْنُونَةِ، لیکن اگر شوہر پاگل عورت سے نہ ڈرے، وجب، پھر تو واجب ہے کہ پاگل عورت کو بھی ٹائم دے گا۔ وَكَذَا، اسی عدم خوف کی طرح، غیر المطبقہ، وہ بیوی جو دائمی پاگل ہے، اس کو بھی ٹائم دے گا۔ خوب، تو یہ تو یہاں تک ہو گئی بات۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب وَيُقَسِّمُ الْوَلِيُّ بِالْمَجْنُونِ، اگر کسی ولی نے پاگل لڑکے کی یا پاگل مرد کی شادی کرائی ہے تو وہ پاگل تو ٹائم ٹیبل تقسیم نہیں کرے گا، اس کا ولی تقسیم کرے گا۔ کیسے؟ بِأَن يُطَوِّفَ بِهِ، یعنی یہ ولی گھمائے گا، ویسے تو طواف کرائے گا، یعنی لے جائے گا اس پاگل کو علی ازواجہ، اس کی بیویوں کے پاس، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے 1 رات اس بیوی کے پاس، 1 رات اس بیوی کے پاس۔ او یستدعیہن الیہ، یا پاگل کو بیویوں کے پاس نہیں لے جائے گا، بیویوں کو بلائے گا کہ آج رات پاگل کے ساتھ تم گزارو گے۔ او بتفریق، یا کچھ عورتوں کو پاگل کے پاس لے آئے گا اور کچھ عورتوں کے پاس پاگل کو لے جائے گا۔ وَلَوْ خَصَّ بِهِ بَعْضَهُنَّ فَقَدْ جَارَ، اگر ولی مخصوص کرتا ہے اس ٹائم کے حوالے سے بعض بیویوں کو، فقط جار، تو اس نے ظلم کیا ہے۔ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کام کی قضا کرے۔ پاگل پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کیونکہ اس پر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَفَاقَ الْجُنُونُ، اگر یہ پاگل ٹھیک ہو گیا تو قضا، تو خود پاگل قضا کرے گا، ما جار فیہ الولی، ان عورتوں کے بارے میں جن کے پر ولی نے ظلم کیا تھا۔ وفی وجوبہ علیہ نظر، کیا یہ اس پاگل جو کہ ٹھیک ہو گیا اس پر قضا واجب ہے؟ کہتے اس قضا کے وجوب میں اس پاگل پر ہمیں اعتراض ہے، کیوں؟ لعدم جورہ،
پاگل نے تو بیچارے نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا. اب چلتے بکرو ان دا دخول، اگر کوئی بندہ کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے ساتھ دخول بھی کرتا ہے تو یہ کنواری لڑکی جو ہے کیا ہے مخصوص ہے بسب لیالن کہ اس کو 7 راتیں شوہر دے ولان لگاتار. ان میں دوسری بیوی کو کہے کہ ابھی سردی ہے تم لحاف اوڑھ کے سو جاؤ. ولو فرقہ، لیکن اگر یہ شخص اس جو ہے کیا اپنی بیوی کا جو مخصوص ٹائم تھا اس میں تفرقہ ڈالتا ہے، یعنی 2 راتیں اس کے پاس جاتا ہے پھر اور کے پاس پھر 2 راتیں اس کے پاس، لم یحتسب، تو یہ 7 راتیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. وستأنف، پھر جب یہ 2 راتیں اور کے پاس جا کر آئے گا تو پھر جو ہے کیا ہے وہ پھر سے حساب شروع کرے گا. وقضا المفرق للأخریات، اور وہ بندہ جو دوسری بیویوں کے ٹائم میں گڑبڑ کرتا ہے تو ان کے لیے قضا کرے گا. لیکن اگر لگاتار 7 اس کے پاس رہتا تو دوسروں کے پاس قضا کی ضرورت نہیں تھی. وَيُحْتَمَلُ الاحتساب، اور احتمال ہے کہ تفریق والی صورت میں بھی 7 راتوں کا ہم حساب کر لیں مل اس میں، لیکن یہ شوہر گنہگار ہوگا. وسیب، اور اگر شادی اس نے کی ایک ایسی عورت کے ساتھ جو کنواری نہیں تھی بسلاسن، تو اس کے پاس 3 راتیں رہے گا ولان لگاتار. وظاہر ان ذالک، کہتے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنواری کے پاس 7 راتیں رہنا، غیر کنواری کے پاس جو ہے جناب 3 راتیں رہنا علی وجہ الوجوب، یہ واجب ہے. ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے کس بات میں، بین کون زوجت حرتن و امتن، کہ بیوی جو ہے کیا ہے وہ آزاد ہو یا کنیز ہو، مسلمتن و کتابیتن، مسلمان ہو یا کتابی ہو. البتہ ان جوزنا تزویج الکتابیہ، اگر ہم جائز قرار دیں کہ کتابیہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے دائمی، عملاً بالاطلاق، ہم عمل کرتے ہیں کس پر جناب، اطلاق پر. وہ اطلاق کیا ہے کہ کنواری کے ساتھ شادی کی تو 7 راتیں رہو. اب اس کنواری میں قید آزاد اور کنیز کا نہیں ہے، مسلمان اور کتابی کا نہیں ہے. وَاسْتَقْرَبَ فِي التَّحْرِيرِ، علامہ نے کتاب تحریر میں قریب شمار کیا ہے تخصیص الامت بنصف ما تختص بہی لو کانت حرتن، کہا کہ کنیز کو آدھا حصہ ملے گا اگر یہ آزاد ہوتی تو، یعنی آزاد کی 7 راتیں تو اس کی آدھی یعنی 3.5 راتیں ہوں گی. وہ فی القواعد المساوات، لیکن پھر یہی علامہ نے کتاب قواعد میں کہا کہ نہیں، کنیز اور آزاد مساوی ہیں 7 راتوں میں. وعلی تنصیف، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کنیز کو آدھا ٹائم دے گا آزاد والا، یجب علیہ، واجب ہے شوہر پر، الخروج من اندہا، کہ اس کنیز کے پاس سے نکل جائے بعد انتصاف لیل، 4تھی رات جو ہوگی اس کی آدھی رات کے بعد. کہاں، الی مکان، ایک ایسی جگہ پر، خارج عن الازواج، وہ کسی دوسری بیوی کے پاس بھی نہیں جائے گا، جا کے بیٹھک میں سو جائے. کما یجب ذالک، جیسے کہ خارج جانا واجب ہے، لو بات عند واحدۃ نصف لیلہ، ایک بیوی کے پاس آدھی رات تک تو رہا، ثم منع من الاکمال، پھر یہ اس کو منع کیا گیا کہ پوری رات نہیں رہ سکتے، کوئی شرعی عذر آ گیا یا بیوی شوہر میں کوئی جھگڑا ہو گیا. فإنه يبيت عند الباقیات مثلها مع المساوات، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فإنه، بتحقیق کہ یہ شوہر جو ہے یہ جناب باقی رہے گا، یہ رات گزارے گا دوسری عورتوں کے پاس، مثلہا، اسی کنیز کی طرح اگر مساوات کے قائل ہوئے ہیں. او بے حساب ہی، او بے حساب ہی کا مطلب کیا ہے، یا یہ اپنے حساب سے کہ کس کا آدھی وقت ہے کسی کا فل وقت ہے. وَاللَّيْلَةِ، بیوی کو حق نہیں ہے انتہب لیلتہا، کہ وہ اپنی رات گفٹ کرے لذرت، اپنی سوکن کو یعنی شوہر کی دوسری بیوی کو، الا برضا زوج، مگر یہ کہ شوہر راضی ہو کہ چلو ٹھیک ہے تم سے جدا ہونے کا جی تو نہیں چاہتا لیکن اگر اجازت دیتی ہو تو میں اس کے پاس جا رہا ہوں. لأن القسم، اس لیے کہ یہ وقت کا تقسیم کرنا حق مشترک بینہما، صرف بیوی کا حق نہیں ہے، اس میں بیوی کا بھی حق ہے شوہر کا بھی حق ہے. تو ایک اگر اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے تو دوسرے کا راضی ہونا شرط ہے. او مختص بہی، یا تو ہم کہیں یہ تقسیم کرنا مخصوص ہے شوہر کا حق ہے، علی القول بعدم وجوب القسم ابتداء، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ تقسیم و بندی شروع میں ہی جو ہے واجب نہیں ہے. فإن رضی بالہبت،
اگر شوہر راضی ہو گیا کہ ایک بیوی اپنی رات دوسری کو دے دے، وَوَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ، اور اس بیوی نے بھی معین عورت کو، اس کی 3-4 بیویاں تھیں، کہا کہ فلاں کو میں اپنی رات دے رہی ہوں، تو بات اندہ یہ شوہر رات گزارے گا اسی معین عورت کے پاس، لیلتہما، اس معین کی رات بھی گزارے گا، اور جس نے گفٹ کی اس والی رات بھی گزارے گا، کل لیلۃ فی وقتہا، البتہ ہر رات اپنے وقت میں۔ اگر دونوں بیوی کی راتیں ملتی تھیں تو لگاتار 2 راتیں رہے گا، اگر دونوں کی رات میں مفاصلہ تھا تو یہ مفاصلے کے ساتھ رہے گا۔ متصلتین کانتا ام منفصلتین، چاہے دونوں راتیں متصل ہوں چاہے منفصل ہوں۔ وکیل یجوز وصلہما، اور ایک قول کے مطابق جائز ہے دونوں راتوں کو ملانا، کیوں؟ تسہیلا علیہ، تاکہ شوہر پر آسانی ہو سکے۔ والمقدار لا یختلف، باقی جو ہم نے رات کی مقدار بتائی تھی کہ اول رات سے لے کے جو ہے صبح تک آدھی آدھی رات نہیں کر سکتا، وقت وہی ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یضعف، یہ قول کیل جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے، کیوں؟ بأن فیہ، بتحقیق اگر یہ ملائے گا تو تأخیر و حق کے من بین لیلتین، تو اس میں یہ لیٹ کر رہا ہے من اس بیوی کا حق جو کہ ان 2 کے بیچ میں اس کی رات تھی۔ وَبِأَنَّ الْوَاهِبَةَ قَدْ تَرْجَعُ بَيْنَهُمَا، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی واہبہ ہو سکتی ہے کہ ان 2 راتوں کے بیچ میں رجوع بھی کر سکے۔ وَالْمُوَالَاتُ قَدْ تُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ، اور اگر لگاتار یہ اس دوسری بیوی کے پاس رہتا ہے تو ممکن ہے اس سے ہبہ کرنے والی عورت کا رجوع کا حق ختم ہو جائے۔ وَإِنْ وَهَبَتْهَا، اگر یہ بیوی اپنی رات بخشتی ہے، لہن، تمام بیویوں کے لیے، سوا بینہن، تو یہ شوہر ان کے درمیان مساوات میں تقسیم کرے گا۔ فَيَجْعَلُ الْوَاهِبَةَ كَالْمَعْدُومَةِ، تو یہ ہبے کرنے والی عورت کو یہ سمجھے گا جیسے کہ وہ بیوی نہیں ہے۔ وَلَوْ وَهَبَتْهَا لَهُ، لیکن اگر وہ بیوی کہتی اے شوہر میں نے اپنی رات تمہیں بخشی، بیویوں پہ احسان نہیں کرتی شوہر پہ، فَلَهُ تخصیص نوبتها بمن شاء، پھر شوہر کو حق ہے کہ اس واہبہ عورت کی نوبت جس بیوی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وَيَأْتِي فِي الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ مَا سَبَقَ، اور یہ ہبے والی رات اور جس بیوی کو دینا چاہتے اس والی رات کو ملا یا الگ رکھے، اس میں وہی بحث آئے گی جو گزر چکی۔ واللہ واہبہ کو حق ہے کس کا؟ الرجوع قبل تمام المبیت، پوری رات گزارنے سے پہلے رجوع کر سکتی ہے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ یہ جو ہبہ کر رہی ہے بمنزلۃ البذل، ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی کو اپنی چیز بخش رہی ہے، لا ہبۃ حقیقیہ، یہ ہبہ حقیقیہ گفٹ حقیقی نہیں ہے۔ ومن ثم، اس کا ہبہ نہ ہونے کی وجہ سے، لا یشترط رضا الموہوبہ، شرط نہیں ہے کہ جس کو رات دے رہی ہے وہ راضی ہو، الا بعدہ، الا بعدہ کا مطلب یہ ہے مگر یہ کہ جناب جو ہے کیا ہے اس کے پاس جب یہ سو جائے گا تو پھر جو ہے اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، کیوں؟ لذہاب حقہا من اللیلہ، اس لیے کہ واہبہ کا حق رات والا ختم ہو گیا، فلا یمکن رجوع فیہا، پھر جو حق چلا گیا اس میں یہ رجوع نہیں کر سکتی۔ ولا یجب قضاؤہا لہا، اور واجب نہیں ہے اس رات کی قضا کرنا لہا، اس واہبہ کے لیے۔ ولو رجعت فی اثناء اللیلہ، اچھا بیچ رات میں وہ رجوع کرتی ہے تو تحول الیہا، شوہر پھر چلا جائے گا الیہا، اس واہبہ کی طرف، کیوں؟ لبطلان الہبت، اس لیے کہ وہ ہبہ باطل ہو گیا، لما بقی من الزمان، اس زمانے میں سے جتنی مقدار بچی تھی۔ ولو رجعت، لیکن اگر یہ بیوی اس اپنی رات میں رجوع کرتی، کہتے نہیں میں کسی کو نہیں دیتی ہوں، ولما یعلم، لیکن شوہر کو پتہ ہی نہیں چلا، فلا شیء علیہ، تو شوہر پر کوئی جرمانہ کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے، کیوں؟ لاستحالت تکلیف الغافل، اس لیے کہ غافل پر کوئی ذمہ داری رکھنا یہ محال ہے۔ وَلَهَا أَن تَرْجَعَ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، البتہ اس عورت کو حق ہے کہ مستقبل کے لیے کہا جائے کہ میں ہر مہینے ہر ہفتے اس کو رات نہیں دوں گی، دون الماضی، لیکن جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ وَيَثْبُتُ حَقُّهَا، اور اس واہبہ کا حق جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوگا، من حین علم ہی، جب شوہر کو علم ہو بہی کہ اس بیوی نے رجوع کیا ہے، ولو فی بعض اللیل، اگرچہ رات کے کچھ حصے گزرنے کے بعد بھی جو ہے یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتی ہے، لیکن اس رجوع میں شوہر کو علم کی ضرورت، علم ہونا چاہیے،
وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.